بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرینٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ میں آئی ہیلپ یو؟ ہمارے سوشل انشورنس کارڈ اور بچوں کے داخلے کے مراحل تو بخوبی انجام پائے، لیکن چائلڈ ٹیکس کا معاملہ ابھی باقی تھا۔ پتہ نہیں یہ چائلڈ ٹیکس کیا بلا ہے؟ کیا یہ ہم سے کسی قسم کا ٹیکس دیں گے، وہ بھی بچوں کے معاملے میں؟ ہم تو ابھی نئے آئے ہیں۔ مکان مالکن سے یوں تو کافی بات چیت رہی، لیکن چائلڈ ٹیکس کا پوچھنا ہی بھول گئے۔ چلے اللہ مالک ہے، جب اوکھلی میں سردی ہے تو موصل کے دھماکوں سے کیا ڈرنا۔ اصل میں ہمارا پروگرام تھا کہ پاکستان سے چلنے سے پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے کینیڈا سے متعلق ضروری تمام معلومات اکٹھی کر لیں گے، لیکن ایک تو ہمارا امیگریشن توقعات سے کہیں پہلے ہو گیا، دوسرے بدقسمتی سے اسی زمانے میں ہمارا کمپیوٹر بھی خراب ہو گیا، اور خراب بھی ایسا ہوا کہ چلنے سے پہلے اسی خراب حالت میں فروخت کرنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم کینیڈا کے لیے روانہ ہوئے تو ہمارے پاس کینیڈا سے متعلق بہت کم معلومات تھیں۔ ہر کام کے لیے مکان مالکن کو زحمت دینا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور آج کا کام بھی ذرا لمبا لگ رہا تھا۔ اس لیے ہم لوگوں نے خود ہی ملٹی کلچرل کمیونٹی سینٹر جانے کا ارادہ کیا، جہاں سے کچھ مدد ملنے کی توقع تھی۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کمیونٹی سینٹر کس قسم کا ادارہ ہے، پرائیویٹ ہے یا حکومتی ادارہ ہے۔ بس یہ اطمینان تھا کہ اس کی خدمات مفت ہیں۔ اب چل کر دیکھتے ہیں۔ جب بچے اسکول چلے گئے تو میں اور بیگم بس سے کمیونٹی سینٹر روانہ ہوئے۔ بس میں چڑھتے وقت ڈرائیور کو بتایا کہ ہم اس علاقے میں نئے امیگرینٹ ہیں اور ہمیں کمیونٹی سینٹر جانا ہے۔ خاتون بس ڈرائیور ذرا مسکرائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نئے امیگرینٹ زیادہ تر وہیں جاتے ہیں، لائبریری کا سٹاپ کہلاتا ہے۔ لائبریری کا سٹاپ آ گیا تو ڈرائیور نے آواز لگائی اور ہم اسے تھینک یو کہہ کر اتر گئے۔ کمیونٹی سینٹر کے استقبالیہ پر ہم نے بتایا کہ ہم نئے امیگرینٹ ہیں اور کچھ رہنمائی چاہیے۔ کسی کاؤنسلر سے ٹیلی فون پر وقت لیا ہے؟ نہیں۔ آپ لوگ بیٹھے، اگر کوئی کاؤنسلر فارغ ہوا تو آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ ہمیں ایک فارم بھرنے کے لیے دیا گیا جس میں ذاتی معلومات، مثلا نام، پتہ، کینیڈا کب آئے، تعلیم کیا ہے، کتنے بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ کا اندراج کرنا تھا۔ کچھ سوالات ہماری سمجھ میں نہ آئے، مثلا آپ ریفیوجی ہیں یا فیملی کلاس؟ ریفیوجی کیا مطلب؟ قانونی طور پر ملازمت کرنے کے اہل ہیں یا نہیں؟ انگلش کلاسز میں داخلہ لینا ہے یا نہیں؟ چائلڈ کیئر کی ضرورت ہے؟ اور اسی طرح کے دیگر سوالات۔ جو سوال سمجھ میں نہ آئے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ ہم نے فارم بھرنے کے بعد استقبالیہ پر جمع کرا دیے۔ آس پاس زیادہ تر ہماری ہی طرح کے نئے امیگرینٹس نظر آ رہے تھے۔ نوٹس بورڈ پر مختلف پروگراموں کے فلائر لگے تھے، ملازمتوں کے اشتہارات بھی تھے، فوٹو کاپی اور فیکس کی مفت سہولت بھی تھی۔ ابھی ہم جائزہ لے ہی رہے تھے کہ ایک خاتون ہمارے قریب آئی اور بولی، میں ہیلپ یو؟ یہ وہ جملہ ہے جو یہاں بکثرت بولا جاتا ہے۔ میں یہاں سیٹلمنٹ کاؤنسلر ہوں، میرا کام آپ جیسے نئے آنے والوں کی رہنمائی اور مدد کرنا ہے۔ وہ ہمیں اپنے آفس لے گئیں، ان کے ہاتھ میں ہمارے بھرے ہوئے فارم بھی تھے۔ انہوں نے فارم پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا، آپ نے فارم میں اپنا آئی ڈی نمبر نہیں بھرا، کیا آپ کے پاس لرننگ پیپر ہے؟ ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ یہ آئی ڈی نمبر کیا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے لرننگ پیپر نکال کر انہیں دیے کہ وہ خود ہی تلاش کر لیں۔ کیا میں اس کی فوٹو کاپی کر سکتی ہوں؟ اصل میں ہمیں آپ کی فائل کھولنی ہے اور یہ فوٹو کاپی آپ کے ریکارڈ میں لگے گی۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ بتائیں، کیا یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، یہ نان پروفٹ ادارہ ہے جسے آپ این جی او کہہ لیں، لیکن ہمارے بیشتر پروگراموں کی مالی اعانت حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ نئے امیگرینٹ کا سیٹلمنٹ یعنی آباد کاری کا پروگرام بھی حکومت کی طرف سے ہی ہے۔ آپ ہمیں ایک طرح سے نئے امیگرینٹس کے لیے سیٹلمنٹ ایجنسی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کاؤنسلر نے ہم سے کئی سوالات کیے، مثلا سوشل انشورنس فارم بھرا ہے نہیں، چائلڈ ٹیکس بینیفٹ کے فارم بھر دیے ہیں، ہیلتھ انشورنس لیا ہے یا نہیں، بینک اکاؤنٹ کھولا ہے یا نہیں، سارے کاغذات انگلش میں ہیں یا ان کو ترجمہ کرانے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے کاؤنسلر کو بتایا، سوشل انشورنس نمبر کی درخواست دے دی ہے، بینک اکاؤنٹ کے لیے یہاں سے نکل کر جائیں گے، ہمیں ہیلتھ انشورنس لینے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو ہیلتھ کی سہولیات مفت ہے۔ چائلڈ ٹیکس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمارے سارے کاغذات یا تو انگلش میں ہیں یا ان کا انگلش میں ترجمہ موجود ہے۔ نئے امیگرینٹس کے لیے 90 دن تک سرکاری ہیلتھ انشورنس کی سہولت حاصل نہیں ہوتی۔ اس عرصے کے لیے آپ چاہیں تو کوئی نجی ہیلتھ انشورنس پالیسی لے لیں، 3 مہینے کی پالیسی $400-500 تک میں آ جائے گی۔ کاؤنسلر نے ہمیں بتایا، میرے سر پر ایک بم سا پھٹا، 3 مہینے تک سرکاری ہیلتھ انشورنس کی سہولت نہیں ہے، $400-500 کا خرچہ،
یہ تو اچھی خاصی رقم ہے، وہ بھی 3 مہینے کے لیے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ رقم تو ہم نے اپنے بجٹ میں رکھی نہیں تھی۔ اس بارے میں کافی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ کینیڈا چائلڈ ٹیکس کیا ہے اور کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ کاؤنسلر نے مجھے چائلڈ ٹیکس کا فارم نکال کر دیا اور اس سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کی، جس کا لب لباب یہ تھا: کینیڈا چائلڈ ٹیکس بینیفٹ حکومت کی طرف سے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ایک طرح کی مالی معاونت ہے۔ جن بچوں کی عمر 18 سال سے کم ہے ان کے لیے فی بچہ $200 سے کچھ زیادہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن حتمی رقم کا تعین خود سرکار کرتی ہے۔ گو کہ آپ اس رقم کے حقدار اس دن سے ہی قرار پاتے ہیں جس دن آپ نے کینیڈا میں قدم رکھا تھا، لیکن کاغذی کارروائی ہوتے ہوتے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ پہلی دفعہ چائلڈ ٹیکس بینیفٹ آپ کو اکٹھا ملے گا، لیکن اس کے بعد ماہانہ ملا کرے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ رقم ملے تو مجھے ملے یا بیگم کو، دیر ملے سویر ملے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بس ملنا چاہیے۔ 90 دن تک صحت و طب کی سہولت نہ ملنے کا جو غم تھا وہ چائلڈ ٹیکس بینیفٹ کی وجہ سے قدرے کم ہو گیا۔ اگر آپ کو ملازمت کے سلسلے میں کسی قسم کی مدد درکار ہے تو میں آپ کو کسی امپلائمنٹ کاؤنسلر سے ملوا دیتی ہوں۔ جی، وہ کسی اور وقت مل لیں گے۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ میرا خیال تھا مجھے ملازمت کے سلسلے میں کسی کاؤنسلر سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تعلیم اور کافی تجربہ ہے۔ ذرا ان ابتدائی کاموں سے فارغ ہو لوں، 2-4 جگہ ریزیومے ڈالوں گا، کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی۔ کاؤنسلر نے ہمیں پورے ادارے کا دورہ کرایا، کئی پروگراموں کے اشتہاری پرچے یعنی فلائر بھی دیے جو ہم نے شکریہ کے ساتھ رکھ لیے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم ان فلائرز کو بعد میں پڑھ لیں گے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو۔ ہمارے لیے یہ دورہ بہت معلوماتی اور مفید رہا۔ ہمیں بہت حوصلہ ہوا اور یہ اندازہ بھی ہوا کہ کینیڈا میں زندگی شروع کرنے کے لیے یہاں کے ماحول اور حالات کو سمجھنے کی اور خود کو نئے سانچے میں ڈھالنے اور کچھ سیکھنے کی نئے سرے سے ضرورت ہے۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ اپنے طور پر ترم خوان برے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم لوگ یہاں سے نکل کر قریبی بینک میں چلے گئے۔ یہاں اچھی خاصی لمبی لائن تھی۔ قطار میں کھڑا ہونے کے بعد میں نے دفعہ وقتی کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو میری نظر ایک بینک کارکن پر آ کر رک گئی۔ اس نے کچھ عجیب حلیہ بنا رکھا تھا، بالوں کو لال نیلا رنگ کیا ہوا تھا اور بال اس طرح کٹوائے تھے کہ مرغے کی کلغی سی بن گئی تھی۔ کانوں، گردن اور ہاتھوں میں ہر طرح کے زیورات پہن رکھے تھے، ساتھ ہی موصوف نے ٹائی بھی لگا رکھی تھی۔ یا الہی، یہ بینک والوں نے بھی کیسے کیسے نمونے بھرتی کرنی ہے۔ یہ کام کیا خاک کرتا ہوگا، اس کو تو بننے سنورنے سے فرصت نہیں ملتی ہوگی۔ لگتا کہ یہاں بھی سفارشیں چلتی ہیں، ہوگا کسی بڑے بینک افسر کا بھائی بھتیجا۔ خیر، رشتہ دار کسی کا بھی ہو، اس وقت اس سے پالا نہ پڑے، ایسا نہ ہو کچھ الٹا سیدھا کر دے۔ لیکن شاید دعا کی قبولیت کا وقت نہ تھا۔ جب اس کلغی والے نے میں ہیلپ یو کہا تو قطار میں ہم ہی لوگ سب سے آگے کھڑے تھے۔ بادل ناخواستہ ہمیں اس کے کاؤنٹر پر جانا پڑا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد میں نے اسے اپنا مسئلہ بلکہ سارے مسائل اکٹھا بتانے کی کوشش کی۔ اس نے میری بات غور سے سنی، 1-2 سوالات کیے اور کام شروع کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ تقریباً 20 منٹ صرف کیے اور پھر مجھے تفصیلاً بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جب اس نے اپنے طور پر مکمل تسلی کر لی کہ ہم اس کی سروس سے مطمئن ہیں تو اس نے میری گلو خلاصی کی۔ کاؤنٹر چھوڑنے کے بعد میرا دل اس شخص کے لیے تشکر کے جذبات سے لبریز تھا۔ اس کی کلغی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، صرف اس کی دوستانہ آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔